کیا واقعی آپ کسی ایک بچے کے نام پہ پراپرٹی منتقل نہیں کر سکتے؟ ہمارے آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی اور آنریبل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی انہوں نے کیا کہا ہے؟ 2022 SCMR 346 کہا گیا کہ اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنے میل، اپنے بچے، اپنے بیٹے کے نام پہ اپنی حیات میں کوئی بھی پراپرٹی نہیں کر سکتا۔ ہبہ یا تملیک، گفٹ، اس کی 3 ایسنشلز ہیں۔ آفر دینی ہے، دوسرا نے منظور بھی کرنا ہے، ایکسیپٹ بھی کرنا ہے، تیسرا قبضہ بھی دے دیا ہے۔ ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم رہی، وہ ہبہ اور تملیک کینسل تصور ہوگی کہ ہبہ آپ کسی بھی شخص کو کر سکتے ہیں، تملیک صرف آپ اپنے شرعی وارث کو کریں گے۔ ہمارے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل نامہ کی آج کی ویڈیو انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر ہے۔ ٹاپک یہ ہے کہ کیا آپ اپنے کسی ایک بچے کے نام کے اوپر تملیک یا ہبہ کر سکتے ہیں، ان کو کوئی پراپرٹی اپنی حیات میں گفٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اس ٹاپک کو ہم دیکھیں گے سپریم کورٹ کی حالیہ ججمنٹ کی روشنی میں۔ 2022 SCMR پیج 346 کے اوپر جو ججمنٹ آئی ہے ہمارے آنریبل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی اور آنریبل جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کی، انہوں نے کیا کہا ہے؟ کیا واقعی آپ کسی ایک بچے کے نام پہ پراپرٹی منتقل نہیں کر سکتے؟ آج اس کا تھریڈ بیئر انالیسس کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ 2022 SCMR 346 بڑی فیمس ہوئی ہمارے ملک میں۔ کہا گیا کہ اس ججمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنے میل، اپنے بچے، اپنے بیٹے کے نام پہ اپنی حیات میں کوئی بھی پراپرٹی نہیں کر سکتا اور اپنی بیٹیوں کو محروم نہیں کر سکتا۔ یہ بات ایسی مشہور ہوئی کہ ہر بندہ، ہر جگہ یہ ڈسکس ہونے لگا کہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی شخص اپنے ایک میل بچے، اپنے بیٹے کے نام کوئی بھی پراپرٹی اپنی حیات میں نہیں کر سکتا اور بیٹیوں کو محروم نہیں کر سکتا۔ تو سن لیں کہ اس ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کیا کہا ہے۔ ہمارے پاس اس کی ججمنٹ 2022 کی سپریم کورٹ منتھلی ریویو کتاب آتی ہے، اس میں 346 صفحے پہ یہ ججمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے۔ اور اس ججمنٹ میں کیا کہا گیا ہے سن لیں۔ 2 چیزیں اس میں تھیں۔ ایک پوائنٹ یہ تھا کہ اس شخص نے، جس نے بیٹے نے باپ سے مبینہ طور پر وہ پراپرٹی حاصل کی تھی، تو وہ جو والد صاحب تھے وہ آن دی ڈیتھ بیڈ تھے، اور جس دن وہ انتقال تملیک کا ان کے نام ہوا تو اس دن ہی ان کی ڈیتھ ہوئی۔ جس دن انتقال انہوں نے مبینہ طور پر بیٹوں کے نام کیا اسی دن ان کی ڈیتھ ہوئی۔ اور دوسرا پوائنٹ اس میں تھا کہ اس انتقال تملیک کے اوپر جو ایکسیپٹنس کا وہ عنصر تھا، ایسنشل تھا، وہ مسنگ تھا۔ یعنی جو بیٹے، جن بیٹوں کو وہ انتقال، وہ زمین تملیک کی جا رہی تھی، اس کے اوپر ان کا ایکسیپٹنس کہ ہمیں یہ چیز منظور ہے، اس انتقال کے اوپر یہ نہیں لکھا تھا۔ اب مزید ججمنٹ کو جب پڑھا گیا، جب مزید ججمنٹ کو ہم نے پڑھا تو اس سے واضح ہوا کہ سپریم کورٹ نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ آپ اپنے ایک بیٹے یا ایک بیٹی یا ایک سے زائد بیٹے یا ایک سے زائد بیٹی یا ملا کے بیٹے اور بیٹی اور کسی اور دیگر کو چھوڑ کے آپ کسی ان کو تملیک نہیں کر سکتے۔ وہاں ایشو یہ تھا کہ مسئلہ یہ تھا، سپریم کورٹ نے کہا کہ ہبہ یا تملیک، گفٹ، اس کی 3 ایسنشلز ہیں۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں آپ کو ان کی 3 ایسنشلز کے بارے میں بتایا ہے۔
اس کی لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں چھوڑ دوں گا، آپ اس کو جا کے دیکھیے گا۔ یہاں بھی میں آپ کو اس کے 3 ایسنشل بتاتا چلوں۔ ایک، کسی بھی ہبے یا تملیغ کی صورت میں آپ نے آفر دینی ہے کہ میں آپ کو یہ چیز دینا چاہتا ہوں، اور یہ آفر اس انتقال یا رجسٹرڈ ڈیڈ کے اوپر اس کا مینشن ہونا مسٹ ہے۔ دوسرا، اس کا جو انگریڈینٹ یا ایسنشل ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنی اس انتقال یا رجسٹرڈ ڈیڈ کے اوپر یہ بھی مینشن کرنا ہے کہ جو لینے والا ہے اس کو یہ چیز منظور بھی ہے۔ آپ کسی کو تحفہ بزور بازو نہیں دے سکتے، اس کو اس نے منظور بھی کرنا ہے، ایکسیپٹ بھی کرنا ہے۔ تیسرا، یہ اس کا ایسنشل ہے کہ اس انتقال یا رجسٹرڈ ڈیڈ کے اوپر یہ بھی مینشن ہونا چاہیے کہ آپ نے ان کو اس چیز کا قبضہ بھی دے دیا ہے، اس پراپرٹی کا قبضہ ہینڈ اوور ہو گیا ہے، تو اس کے اوپر لینے والے دینے والے کے دستخط انگوٹھے مسٹ ہیں، اور اس پہ قبضہ کا لکھا جانا مسٹ ہے۔ 3 چیزیں ایسنشلز کا اس انتقال رجسٹرڈ ڈیڈ کے اوپر مینشن ہونا یہ ضروری ہے۔ ان 3 چیزوں کا اس انتقال یا رجسٹرڈ ڈیڈ کے اوپر دینے والے کی حیات میں ہی لکھے جانا ضروری ہے، اور اگر ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز بھی کم رہی اور وہ شخص فوت ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ وہ جو ڈاکومنٹ ہوگا جو ہبہ یا تملیغ کے حوالے سے ہوگا، وہ ہبہ اور تملیغ کینسل تصور ہوگی، چاہے یہ پروف بھی ہو جائے کہ وہ ہبہ اور تملیغ جینون تھا اور اس شخص نے اپنے اس بیٹے کو یہ دیا تھا، پھر بھی یہ کینسل ہوگی، کیونکہ ہبے یا تملیغ یا گفٹ کے لیے ان 3 ایسنشلز کا ہونا ضروری ہے۔ ہبے اور تملیغ کا فرق بھی میں نے آپ کو اس پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہبہ آپ کسی بھی شخص کو کر سکتے ہیں، تملیغ صرف آپ اپنے شرعی وارث کو کریں گے، اور انگریزی میں ان دونوں کا لفظ گفٹ ہی ہے، 122 سیکشن ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ میں مینشنڈ ہے۔ سپریم کورٹ کی اس حالیہ ججمنٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ اس انتقال تملیغ کے اوپر ان بیٹوں کا اس چیز کو قبول کرنے کے حوالے سے کوئی انٹری موجود نہیں ہے، اس سے قبل ایڈمیٹڈلی ان کے والد صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اب یہ جو تملیغ ہے یہ کینسل ہوگی، یہ لیگلی قانوناً مکمل نہیں ہوتا۔ تو سپریم کورٹ نے ایک یہ جواز پیش کیا۔ دوسرا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس شخص کا ڈیتھ بیڈ پہ وہ اتنا بیمار تھا کہ جس دن کا وہ انتقال ہے اسی دن اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ کہیں پہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کی وفات کے بعد ان سے انگوٹھے لگائے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ان کے انگوٹھے ہی نہ ہوں، کوئی فراڈ کیا گیا ہو، یا ہو سکتا ہے کہ اس کے دن ان کی مینٹل کیپیسٹی اتنی نہیں ہو، کیونکہ وہ انتہائی بیمار تھا کہ جس دن ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو کیسے وہ شخص اس دن تملیغ کے چکر میں پڑ سکتا ہے۔ تو یہ وہ تمام وجوہات تھیں جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے ان بہنوں کا کیس ڈگری کیا اور کہا کہ سول جج صاحب کا جو فیصلہ تھا وہ ٹھیک تھا، سیشن جج صاحب کا غلط تھا، ہائی کورٹ کا بھی ٹھیک تھا، اور ہم ایگری کرتے ہیں، اور ان کے اس انتقال تملیغ کو کینسل کیا۔ سپریم کورٹ نے نہیں کہا، سن لیں، کہ یہ کہا ہو کہ آپ کسی شخص، کوئی بھی شخص آج کے بعد اپنے بیٹے کو تملیغ یا ہبہ نہیں کر سکتا، تو سن لیں، قانوناً کر سکتے ہیں۔ ایک چیز ہے کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیوں آپ اپنے ایک بچے کی حب میں، محبت میں اور بچوں کو محروم کرتے ہیں۔ اس کے اوپر یاد رکھیں، حدیث شریف کا پورا مجموعہ ہے، جس میں ایک حدیث شریف میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں، جس کا مفہوم ہے کہ ہمارے تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، مفہوم ہے کہ آپ اپنے ایک بچے کی حب میں اور بچوں کو ان کی جائیداد سے، اپنی جائیداد سے محروم
نہ کریں، تو جب انہوں نے منع کر دیا ہے تو کائنڈلی نہیں کیا کریں تو بہتر ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اللہ کے حدود میں اس کے اوپر کوئی سزا پینلٹی نہیں ہے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کر دیا ہے تو مہربانی کریں نہیں کیا کریں، بہتر ہے، وہ ذات پاک جو ہے وہ خوش ہوگی۔ تو یہ تھا آج کی ویڈیو انہیریٹنس، وراثت کے حوالے سے کہ کیا آپ محروم کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے۔ ایک تو آپ کا یہ ہے کہ بچوں میں اتفاق رہے گا، ان میں نفاق پیدا نہیں ہوگا، جس طرح آپ کل کو دیکھتے ہیں آیا دن کیسز ہو رہے ہیں نفاق کے۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری آج کی انہیریٹنس کے حوالے سے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ اگر پسند آئی ہے تو نیچے دیے گئے سرخ بٹن کو پریس کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔